بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہم عربی زبان کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ تو الحمدللہ العربیہ بین یدیک، اور یہ پی ڈی ایف آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اس کی آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ۔ اب ہم لوگ جو ڈسکس کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ غور کریں۔ کیا ہے کہ قرآن کو آپ بغیر اعراب کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو آپ بغیر اعراب کی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا پورا پروسیس کام کرے گا، پورا گرامر کام کرے گا، ہر چیز کام کرے گا، جس میں آپ یہ پورا ویژن بنا لیں، یہ پورا ایم بنا لیں کہ آپ پورا قرآن انشاءاللہ بغیر اعراب کے صحیح پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی آپ کوشش کریں گے۔ اس میں مسٹیکس بھی ہوگی، آپ ریئلائز بھی کریں گے، لیکن بلیو می، آپ ایک مرتبہ یہ سیکھ جائیں گے تو پھر عربی زبان آپ کے دلوں میں بس جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے، تو آپ جہاں چاہیں وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ عام طور پہ ہم کو یاد ہوتا ہے، تو یاد ہونے کی وجہ سے غلطی ہم نہیں کر سکتے، تو سیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم سورہ آل عمران سے ہی اسٹارٹ کریں۔ تو اس میں کیا کروں گا، سب سے پہلے بنا تشکیل کے پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ میں مرفوع پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، منصوب پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، مجرور پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ ہر چیز کو انالائز کرنا آسانی سے سمجھ جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اب اس میں دیکھیں، اللہ یہ مرفوع ہی پڑھیں گے۔ کیوں مرفوع پڑھیں گے؟ اس لیے کہ مبتدا ہے، اور اس سے پہلے نہ حرف جر ہے مجرور پڑھنے کے لیے، نہ ہی انا ہے منصوب پڑھنے کے لیے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو پیٹرن ہے لا الہ الا ہوا کا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ لا الہ الا ہوا کہیں بھی آنے دیجیے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے، اس کو یاد کر لیجیے، لا الہ الا ہوا۔ پھر چونکہ ہوا مرفوع ہے، اسی لیے الحی القیوم، الحی القیوم۔ آپ کو پتا ہے جتنے بھی ضمائر ہیں اگر وہ غیر منفصل ہے، ڈیٹیچ ہے، تو کیا ہوں گے؟ وہ مرفوع کی حالت میں ہوں گے۔ اگر وہ اٹیچ ہوں گے تو منصوب یا مجرور کی حالت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہوا مرفوع ہے، اسی لیے الحی بھی مرفوع، القیوم بھی مرفوع۔ تو اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ نزل یہ ایک ورب ہے، مطلب نازل کرنا۔ علیک الکتاب، یاد رکھیے نزلہ انزلہ ایسی سب چیزیں جب آتی ہیں، اس کے بعد اگر کتاب، قرآن، فرقان ایسے آ رہے ہیں تو وہ منصوب ہوں گے۔ کس بنیاد پر؟ مفعول بھی کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، اور اس نزلہ کا فاعل کیا ہے؟ اللہ ہے، جو ہوا اس کے اندر ضمیر ہے، وہ کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ نزل علیک الکتاب، تو علیک یہ ہمیشہ علیک ہی رہے گا، آپ پر، یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اب دیکھیں بالحق رہنے سے جار مجرور کنفرم ہے، اب کبھی بھی غلط نہیں پڑھیں گے۔ بالحق کو کیا پڑھیں گے؟ آپ بالحق ہی پڑھیں گے،
نہ تو بالحقہ پڑھیں گے نہ تو بالحقو پڑھیں گے. کیوں؟ باہر فجر آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اس کو آپ بالحق ہی پڑھیں گے. مصدقن، مصدقن. اچھا، اب آپ میں اس کو معلوم کرنے کے دو چیزیں آپ کو معلوم کرنی. ایک تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر دوسرا اس کے آخر میں کیا آتا ہے. مصدقن، ایک مرتبہ آپ کو ورڈ معلوم ہونا چاہیے کہ میم پہ کیا حرکت ہے، سواد پہ کیا حرکت ہے، دال پہ کیا حرکت ہے. ایک مرتبہ آپ غلطی کریں گے، لیکن دوبارہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مصدقن میں سواد پر کیا ہے. ٹھیک ہے، مصدقن، سواد پر. تو یہ جو ورڈ آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا آپ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے یہ لفظ مصدقن، دو چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک تو یہ ورڈ کس طرح سے پروناؤنس ہوگا اور اس کا لاسٹ میں کیا آئے گا. تو مصدقن پڑھنے سے تو آپ کو پتا چل جائے گا، لیکن جو کیس اینڈنگ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی. کیسے؟ کوئی بھی ورڈ کے آخر میں جب الف ہونا تو ہمیشہ منصوب ہی ہوگا. مصدقن کیا ہوگا؟ ہمیشہ الف ہی ہوگا. اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. اس کی مثال میں سورہ مریم سے دیتا ہوں آپ کو. سورہ مریم میں بہت سارے اگزامپلز ہیں جو منسوب کے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں. خفیہ کیا ہے؟ خفیہ منصوب ہے. شیبن منصوب ہے. شقیًا منصوب ہے. سب کے آخر میں کیا ہے؟ الف آیا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے اوکے، یہاں دیکھیں. ولین، عاقرن، رضین. تو سمجھ میں آ گئی بات. اگر آخر میں الف ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہی ہوگا. سمین، عطین. بات سمجھ میں آ گئی. تو کوئی بھی ورڈ کو پڑھنے کے لیے دو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. پہلی بات کہ ورڈ کے پورے الفابیٹس کیا ہیں، اس کی حرکات کیا ہیں، اور آخر کی کیا حرکات. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آخر کی حرکات کیا ہیں اور اس ورڈ کی پوری حرکت کیا ہے. پوری حرکت ایک مرتبہ جان لیں گے، لیکن آخری کی جو حرکت ہے وہ آپ کو یہ اندازہ لگانا ہوگا. یہ مصدقن آپ نے پڑھا ہے تو یہ منصوب ہی ہوگا کیونکہ الف کے ساتھ آیا ہے. اچھا، اب یہ پیٹرن آیا ہے نا لما بین یدیہ، یہ آلویز ایسے ہی آئے گا، یہ چینج نہیں ہوگا. بین یدیہ ایسے ہی آئے گا، لما بین یدیہ. اس کے بعد ہے وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تو انزلہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی ہوا فاعل ہے جو کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ اللہ کی طرف. التوراۃ مفعول بھی، واو عطف، اور انجیل معطوف. تو آپ کو تو یہ پتا ہے معطوف معطوف علیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے. جو تورا کا اعراب ہوگا وہی اعراب کس کو ملے گا؟ انجیل کو ملے گا. دونوں کنیکٹنگ کرنے والا کیا ہے؟ واو ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں. اب الحمدللہ انالائز کر چکے ہیں. اب پڑھنے میں فرق دیکھیے. نزل علیک الکتاب، آپ کا ذہن اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی میں ورڈ پڑھوں اس کو آپ برین میں انالائز کر لیں کہ اس کو مرفوع پڑھا تو کیوں پڑھا، اس کو منصوب پڑھا تو کیوں پڑھا. اس طرح کی آپ پریکٹس کریں گے تو پھر پیٹرن اسٹرانگلی کریٹ ہوگا اور پھر عربی زبان میں آپ مہارت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل وانزل التوراة والانجیل. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل. فرق محسوس کیا آپ لوگوں نے کہ پہلے اور اب میں کیا فرق ہوا انالائز کرنے کے اعتبار سے؟ اوکے، تو آپ کو یہ ویژن کس طرح سے کرنا ہے؟ پورے قرآن کا ٹارگٹ آپ کو لینا ہے. آئندہ کچھ کلاسز میں ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد یہ چیزیں آپ کے حوالے ہو جائے گی. تو ہمارے کلاس کے پیٹرن اسی طرح سے ہیں کہ ہم نئی نئی چیزیں آپ کے ساتھ میں انٹروڈیوس کریں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے.
تاکہ جو چیزیں پہلے ہم کچھ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کے عربی زبان کی جرنی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری آیت ہے من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اب یہاں دیکھیں من قبل. من قبل جو ہے من حرف جر ہے اور قبل مجرور ہے. لیکن من قبل اور من بعد کی ایک عادت ہے. کیا عادت ہے؟ اگر قبل کے بعد ضمیر لگے گا وہ خود بھی مضاف جب بنے گا تو قبل کسرہ ایکسپٹ کرے گا. جیسے من قبل ہی من بعد ہی. اگر اس کے بعد مضاف الیہ نہ آئے، قبل پر ہی بات رک جائے، بعد پر ہی بات رک جائے، تب یہ اس کو ضمہ ملے گا. من قبل ہوگا، من بعد ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھیے. اس کا ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے لے کے چلتا ہوں آپ کو اب کی پریکٹس کرنے کی. اور ایک یہ آیت کی یا یہ ویب سائٹ کی اور ایک بھی خاص بات ہے، کوئی بھی ورڈ آپ کو چیک کرنا ہے کہ کہاں کہاں آیا ہے تو آپ فوری اس پہ سرچ پہ چلے جائیں، اس ورڈ کو کلک کر لیں، پھر آپ کو وہ آیتیں آ جائیں گی جہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیں من قبل کا میں کیا آیا؟ کسرہ ملا قبل کو، اس لیے کہ ضمیر کے ساتھ آیا ہو، مضاف بن کے آیا. من قبلکم. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں یہاں پہ ضمیر کے ساتھ نہیں آیا ہے تو کیا بنا؟ قبلو. من قبلو. یہاں دیکھیے ضمیر کے ساتھ نہیں آیا ہے تو کیا بنا؟ مرفوع بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب بھی اس کے ساتھ اگر ضمیر آئے گی تو کسرہ ایکسپٹ کرے گا، ضمیر نہیں آئے گی تو کسرہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. لیکن من قبل سمجھ میں آئے گا رول؟ من قبلہم. تو اس انداز میں آپ کو پڑھنا ہے اور یہی آپ کا ایکچوئل ڈیسٹینیشن ہے. اوکے، یہی آپ کا ایکچوئل ڈیسٹینیشن ہے. ایک ایک آیت ہی صحیح، اس کو اچھے سے پڑھیں. من قبل ہدى للناس. اوکے، للناس یہ آپ کو ہمیشہ ہر حال میں مجرور پڑھنا ہے اس لیے کہ لام حرف جر آ جائے. اچھا، وہ انزل الفرقان، یہاں پہ وہی بات دیکھیے. انزل التوراۃ آپ کے پاس ایک پیٹرن بن چکا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ وہ انزل الفرقان ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وہ انزل الفرقان ہی پڑھیں گے. اور یہ ان الذین کا جو پیٹرن ہے وہ کچھ بھی کریے چینج نہیں ہوگا. ان الذین قرآن میں عربی زبان میں جہاں کہیں آئیں گے وہ ان الذین ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ان الذین ہی پڑھیں گے. اور یہ اس طرح کا ورڈ آئے گا تو کفروا بآیات اللہ. تو کفروا بآیات اللہ یہ بھی تقریباً اسی طرح کا ورڈ ہوگا جہاں بھی آئے گا. کفروا بآیات اللہ، آیات کو مجرور با حرف جر کی وجہ سے اور اللہ ہی کو مجرور مضاف الیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اچھا، یہاں ایک پیٹرن ہے. لہم عذاب شدید کا پیٹرن کیا ہے؟ یہ مبتدا خبر کا پیٹرن ہے. یہ کون سا پیٹرن ہے؟ مبتدا اور خبر کا پیٹرن ہے. جہاں پہ کیا کوشش کر رہے ہیں ہم؟ عذاب شدید، یہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے. کیوں مرفوع ہوں گے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے مجرور ہونے کے لیے، اس سے پہلے کوئی مضاف نہیں ہے مجرور ہونے کے لیے، اور نہ ہی الف لگا ہوا ہے با کے آگے دال کے آگے منصوب کے لیے. تو obviously کیا ہوگا؟ یہ مرفوع ہی ہوگا. اچھا، ریزن کیوں مرفوع ہوگا؟ یہ ایک پیٹرن ہے. لہم خبر مقدم ہے اور عذاب شدید مبتدا ہے، تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شدید العذاب کی صفت ہے اسی لیے بھی مرفوع. تو یاد رکھیے کہیں پہ بھی اگر جار مجرور کا مسئلہ ہے تو جار مجرور کے ساتھ جتنے بھی ایگزامپلز آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟
خبر مقدم اور اس کے بعد اگر وہ نکیرہ آیا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مبتدا خبر کا ایگزامپل ہوگا. تو ہم تلاش کرتے ہیں. دیکھیں لہم عذاب عظیم بلا ایگزامپل، لہم عذاب عظیم، تو یہ کون سا ایگزامپل ہے؟ مبتدا خبر کا. اس کے بعد ہے اگین لہم عذاب علیم، سیم ایگزامپل. جہاں بھی لہم کے بعد میں اگر کوئی نکیرہ آ رہا ہے تو مبتدا خبر والی ہی مثال ہوگی. لہم عذاب علیم، لہم نصیب. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لہم کے بعد اگر کوئی مرفوع آئے گا، نکیرہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا بنے گا؟ وہ مبتدا بنے گا. ٹھیک ہے. فلہم عذاب شدید، اور یہ بھی واللہ عزیز ذو انتقام، یعنی اس سے پہلے انا نہیں لگا ہوا ہے، اس سے پہلے حرف جر مضاف نہیں ہے، تو کیا بنے گا؟ وہ مرفوع بنے گا. اوکے، واللہ عزیز ذو انتقام. اچھا، اب آپ کو ماشاء اللہ انالائز کر لیا آپ نے. اب یہ آیت پڑھیں آپ لوگ. اب آپ کانفیڈنٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. اس کے بعد ایک آیت ہے. اب کیا پڑھیں گے؟ انا کی وجہ سے آپ اس کو ہمیشہ منصوب ہی پڑھیں گے، کیونکہ انا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء، شیء اس کو مرفوع کیوں پڑھا آپ نے؟ اس لیے کہ یخفا کا وہ فاعل ہے. ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. فی الارض پڑھنے کے لیے اب کوئی نہیں روکے گا، اس لیے کہ فی حرف جر ہے تو بعد والا ورڈ مجرور ہی ہوگا. ولا فی السماء یہ بھی ایسے ہی ہوگا. تو ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تو جو بھی آپ نئی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ کانسیپٹس ہوں گے جو پہلے سے بہت کلیئر آپ کے ساتھ ہوں گے، کچھ کانسیپٹس ہوں گے جو نئے ہوں گے، پریکٹس کے بعد وہ بھی بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو دھیرے دھیرے اگر یہ عادت آپ ڈال لیں گے، پورا قرآن بغیر اعراب کے آپ پڑھیں گے، تو بلیو می عربی زبان آپ کی زبان ہے، عربی زبان کو آپ بڑے اچھے سے سمجھنے لگیں گے. تو اللہ سے خاص توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بغیر اعراب پڑھنے کی، غلطیوں کے بغیر توفیق نصیب فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب پھر سے ایک مرتبہ، ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. کتنے کانفیڈنس سے آپ پڑھے ہیں؟ اندازہ لگ رہا ہے آپ کو؟ الحمدللہ. اس کے بعد آیت نمبر 6 ہے هو الذی یصورکم فی الارحام. اگر کہیں آیت بڑی ہو تو آپ پوری آیت کے پیچھے پریشان نہ ہو، آپ اس آیت کو کئی ٹکڑوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پریکٹس کریں. اوکے. هو الذی یصورکم فی الارحام، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہوا. دیکھیں کیا فائدہ ہوا؟ جو چیز آپ نے یہاں پڑھی تھی، کون سی؟ لا الہ الا ہوا
حی القیوم ایک پیٹرن بنا، اسی کا فائدہ کہاں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جو پیٹرن آپ نے یہاں پڑھا تھا، نزل علیک الکتابہ یا انزلہ کا، اس پیٹرن کا فائدہ کہاں ہوا؟ هو الذی یہاں آپ نے پڑھا تھا، یہاں اس کا فائدہ ہوا، اس سے پہلے بھی پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو هو الذی جو بھی پڑھا آپ نے اس کا وہاں پہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ میں پڑھنے کے لیے، لیکن آیات محکمات ہن ام الکتاب وخر متشابہات، یہ ہو سکتا ہے چیلنجنگ ہو آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، اگر یہ پیٹرن آئے گا تو ہمیشہ کیا بنے گا؟ یہ فی قلوبہم ہی پڑھیں گے اس کو، چاہے کہیں بھی آ جائے۔ دیکھیں آپ فی قلوبہم ٹائپ کر کے کیا ہے فی قلوبہم، کتنی دفعہ جو آئے گا تو صرف وہ ویسے ہی آئے گا، تو اسی میں فی قلوبہم، فی قلوبہم، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ پریکٹس آپ کو اس طرح سے کرنی ہوگی، جب اس طرح سے پریکٹس آپ کریں گے انشاءاللہ تو تھوڑا ٹائم لگے گا نئے نئے کانسیپٹس آنے کے لیے، لیکن جب نئے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے آپ کے الحمدللہ، تب پھر یہ چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ٹھیک ہے؟ اب ابتغاء کا اعراب شاید بھی فی الحال نہ سمجھ پائیں، لیکن فتنتی کا اعراب سمجھ پائیں گے کیونکہ وہ مضاف الیہ، تعویلی کا بھی اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ان دونوں کو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، فی العلم کہ یقولون، اس کو آپ کریکٹ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر یہ بھی عند ربنا کہ مضاف مضاف الیہ کی طرح ہے، کل من عند ربنا، تو اس میں پورے الفاظ نہیں بلکہ کچھ الفاظ آپ اچھے سے جانتے ہو، اور کچھ الفاظ کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، بات واضح ہے؟ تو اس طرح سے ہر آیت کے اندر آپ کو یہ چیز کا احساس ہونا ہوگا۔ پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اس میں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ یہ ہے انك انت الوهاب، ٹھیک ہے؟ انك انت الوهاب، کیونکہ الوہاب کیا ہوگا وہاں پہ؟ انا کی خبر، اور انا کی خبر ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ انك انت الوهاب، اوکے، یہاں پہ بھی ایسے ہی ربنا انك جامع الناس، تو ربنا یہ ہمیشہ ربنا ہی ہوگا، ربنا انك جامع الناس لیوم، لیوم لام حرف جر اور یوم مجرور، لا ریب فیہ، یہ پیٹرن ہمیشہ لا ریب فیہ ایسے ہی رہے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ لا ریب فیہ، پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ آپ کو کبھی چینج نہیں ہوگا، اٹس آلویز ان اللہ، کیونکہ انا کی وجہ سے، لا یخلف المیعاد یہ ہو سکتا ہے آپ کو کنفیوز کرے، لیکن المیعاد شد بھی مفعول بھی، یخلفی کا جو فائل ہے ہوا وہ کس کی طرف لوٹے گا؟ اللہ کی طرف۔ ان الذین کفروا آپ نے ہمیشہ ایسے ہی پڑھا، دیکھیے یہاں پہ یہ جو پیٹرن ہے کہاں استعمال ہوا بولیے؟ پہلے استعمال ہوا تھا، کہاں استعمال ہوا؟ یہاں پہ، تو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب پھر جو آپ پڑھیں گے یہ کہاں کہاں استعمال ہوا، ہمیشہ آپ کے لیے ایک پیٹرن بن جائے گا، تو اس طرح کی اگر آپ پریکٹس کریں گے تو بلیو می
ہمیشہ آپ کا اتنا فائدہ ہوگا عربی زبان کے اعتبار سے. دیکھیے 58 ٹائم ہے ان الذین کفروا. سبحان اللہ. اس طرح کی پریکٹس کرنے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو الحمدللہ. محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ کتنا امپورٹنٹ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. اس میں آپ اپنے لیول کو جتنا بہتر بنا سکتے ہیں بہتر بنائیں. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. تو من اللہ کا آپ کو معلوم ہو گیا ہے, شیئا کا آپ کو معلوم ہو گیا ہے. اولئک هم وقود النار. تو وقود النار مضاف مضاف الیہ. شاید وقود کا اعراب آپ نہ پتا کر سکیں لیکن النار کا اعراب پتا ہو جائے گا جو مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ پریکٹس کریں گے. جو ورڈ اگر اعراب اس کا پہلے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو چیک کریں گے, پھر معلوم کریں گے یہ کیوں منصوب ہے کیوں مرفوع ہے. اوکے. تو 10 آیتیں آپ کے سامنے الحمدللہ ابھی سورہ آل عمران کی پڑھی گئی ہیں. آپ اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو الحمدللہ یہ تو ریکارڈنگ کے سلسلے میں جو آیاتیں آپ نے پڑھی تھی الحمدللہ اس کی پریکٹس آپ نے کر لی, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اب جو دوسری چیز ہم غور کریں گے وہ کیا ہوگا, ورب کے سلسلے میں. کیونکہ ورب کے سلسلے میں ہم کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے آ رہا ہے. اوکے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ایک فارمیٹ میں نے بنایا ہے, اس فارمیٹ کے تحت آپ لوگ کیا کریں گے, پریکٹس کریں گے. اس فارمیٹ کے تحت پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کے ساتھ کبھی بھی یہ غلطی نہیں ہوگی. اوکے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ فارمیٹ ہر ایک ورب کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اوکے. یہ ورب ہے علیمہ. اس کے تعلق سے کیا ہے, یہاں پہ تینوں سیگمنٹ بتائے گئے ہیں آپ کو, کہ ماضی, مضارع اور فعل امر. ٹھیک ہے. ماضی, مضارع, فعل امر. دوسرے ورب کا جو فارمیٹ ہوتا تھا اور یہ فارمیٹ میں کیا فرق ہے جانتے ہیں آپ, یہ ہمیشہ پروناؤن کے ساتھ ہے. اوکے. اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو, یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا جو فائل ہے وہ کیا ہے, یہی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ پیرنگ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہوا کے ساتھ علیمہ ہی آئے گا, ہما کے ساتھ علیمہ آئے گا, ہم کے ساتھ علیمو آئے گا. تو یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو ہر ایک ورب کا آپ کو اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ کیسے پتا کریں گے آپ, کیسے کریں گے, اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے, بہت آسان ہے. اس فارمیٹ کو معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے کارپس کی ویب سائٹ پہ جائیں گے. یہاں جانے کے بعد یعنی ڈیلی آپ ایک یا دو ورب اس طرح کی پریکٹس کریں گے تو ورب کا ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں بہتر ہو جائے. اوکے. کیسے کریں گے آپ, قرآن ڈکشنری میں جائیں گے. پھر قرآن ڈکشنری میں جانے کے بعد یہاں پہ جو ورب ہے اس پہ جائیں گے آپ. اوکے. تو کتنے وربز ہیں, آلموسٹ 1571 یا 1475. کتنے وربز ہیں, 1475 وربز. اور پھر ایک ورب کتنی دفعہ آیا وہ بھی آپ کو پتا کرنا ہے. اوکے. تو ہم یہ ورب کو چن رہے ہیں, خالہ کو. اوکے. تو اس کے آپ کو جو ویب سائٹ پہ ملیں گے, آپ کو ہر طرح کا ورژن ملے قرآن میں پریکٹس کرنے کے. ٹھیک ہے. آپ کو بتا یقولو کون سا ورژن ہے, قیلا کون سا ورژن ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتا چلے گی. کیسے پتا چلے گی کہ کون سا ورژن ہے, اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا اس پر جو قطرب ہماری ویب سائٹ ہے, اس کا تعلق ورب سے ہے. تو آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے جیسے کسی ورب پہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے, اس ورب کا ماضی یہاں پہ کلک کر لیں گے آپ. اس ورب کا ماضی
यहाँ पे आप पेस्ट कर लेंगे ताकि वो वेबसाइट आपको काला के बारे में बता दे। ओके, जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपके जहन में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां से एक वर्ड को लेना है जो जो भी आयतों में आए हैं, फिर यहाँ सर्च करना है ये कहाँ पे है, ताकि आप उसको फॉर्म मालूम कर सकें। जैसे अभी मैं बताऊंगा, देखिए उसको। आपने भी ये आयत आपने पढ़ ली, यकूल, ठीक है। इसको आपको इसका फॉर्म मालूम करना है आप। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और तलाश करेंगे यकूलू कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो वर्ब्स दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए ये तरीका आप अपनाएंगे। और एक साथ में क्या करेंगे, बात समझ में आए आपको, कि यहाँ पे जो आयतें हैं आपके सामने, वो आयतों में जो जो भी वर्ब आया है उसका फॉर्मेट क्या है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसा मालूम करेंगे आप। यहाँ से सर्च कर लेंगे और फिर इस टेबल में तलाश करेंगे वर्ड कहाँ यूज हुआ है। जैसे यहाँ देखें, यकूलू है तो कहाँ यूज हुआ है, यहाँ। तो क्या है ये, हुआ, फेले मुदारे का गायब मुदक्कर वाहिद का वर्ड है यकूलू। ये बहुत लंबा काम है, लेकिन ये धीरे धीरे से आप कोशिश करें। फिर उसके बाद है वर्ड कीला। कीला कहाँ है, क्योंकि जब तक आप वर्ब को क्लियर नहीं करेंगे, वर्ब क्लियर नहीं होगा आपका, उस वक्त तक आपका अरबिक लैंग्वेज का मामला अधूरा रहेगा। ठीक है, तो कीला यहाँ पे है, माजी मजहूल गायब मुदक्कर वाहिद। ठीक है, ये फॉर्मेट में आप करें। ओके, दूसरा काम जो आपको करना है वो क्या करना है, अभी जो मैं अपने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मेट आपको तैयार करना है हर एक वर्ब का, जैसे अलीमा का यहाँ बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, माजी मुदारे और अम्र। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक काम किया है, वो क्या काम है आप उसको अभी देखेंगे। क्या है ये काम, ये फॉर्मेट मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। इसमें मुजारे और माजी है, सिर्फ अम्र नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उससे तलाश करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और लिख कर इसको प्रैक्टिस करें। समझ आएगी बात, इंशाल्लाह ये आपको भेज दिया जाएगा। अगर आपके पास सहूलत है तो इसके प्रिंट्स निकाल लें, एक प्रिंट निकालें, कई जेरोक्स कर लें, हर एक वर्ब के लिए इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास मुश्किल है तो आप क्या करें, इसको रखकर अपनी तरफ से लिखें। बात समझ में आ रही है, इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वर्ब का मसला हल हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, आप किस तरह से लिखेंगे इसको। अब मान लीजिए मैं काला का यूज करना है इसको मुझे, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ आ गया मैं। आने के बाद क्या करूंगा, काला का माजी मालूम मुझे लिखना है और मुजारे मालूम लिखना है। तो पहले यहाँ पे इस फॉर्मेट में क्या है, हुआ पहले है, तो काला, काला, कालू, फिर उसके बाद कालत, कालता, खुलना। ये जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो यकीन मानिए वो वर्ब जहन में बैठ जाएगा। आप ये 14 लिखने के बाद आप किस पे आएंगे, मुजारे पे आएंगे। तो सिर्फ अभी वो सिर्फ दो ही के फॉर्मेट बने हैं। ठीक है, ताकि आप पहले इसकी तो प्रैक्टिस कर लें, पहले मालूम की। तो आप इसको मजहूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा मालूम, तो मालूम के वर्ब लिख लें। मजहूल के लिखना है माजी और मुजारे, तो फिर इसी पे चले जाएं कि ये माजी का है मालूम और मुदारे मालूम। अब आते हैं माजी मजहूल की तरफ और मुदारे मजहूल की तरफ। तो इस फॉर्मेट के तहत आप क्या करेंगे, हर एक वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे। तो वर्ब की प्रैक्टिस करने के दो तरीके मैंने बताए हैं। एक तो सिर्फ मुजारे और माजी पे इस तरह से मेहनत करेंगे, और दूसरी मेहनत किस तरह से होगी कि आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको उस वेबसाइट जहां जहां यूज हुआ है उसका फॉर्मेट वो यहाँ बताया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसका फॉर्म तलाश करेंगे, कालू क्या फॉर्म है, आपको मालूम है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मालूम है तो इसको सर्च कहाँ करेंगे,
یہاں سرچ. تو جب بھی ورب کا استعمال کریں گے تو ان تینوں چیزوں کو ساتھ میں رکھیں. کیا کیا؟ ایک تو اس ویب سائٹ کو جہاں پہ ورب کا پورا اسٹرکچر ہے، پھر یہاں پہ اس کا ٹیبل ہے، اور تیسرا وہ ورک شیٹ ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو دھیرے دھیرے تو ڈیلی ایک منیمم ایک ورب کا تو آپ اس کی پریکٹس کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جرنی کہاں تک کرنی ہے آپ کو؟ یہ 1475 وربس تک کی کرنی ہے. جتنی محنت آپ کرو گے، جتنی کوشش آپ کرو گے، اتنے آپ بہتر بنو گے. بات واضح ہے آپ کو؟ تو یہ ورب کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو ورب پر کوشش کرنا بہت ضروری ہے آپ کے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو چارٹ ہے پورے استعمال نہیں ہوں گے، لیکن اکثر کیا استعمال ہوتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے. یعنی ماضی معلوم ہے، مضارع معلوم ہے، پھر ماضی مجہول ہے، مضارع مجہول ہے، پھر ساتھ میں امر ہے. اوکے. اسی کے ساتھ ساتھ مضارع مجزوم ہے اور مضارع منصوب ہے. ٹھیک ہے. یہ پورے ٹیبل میں سے صرف اتنے ہی زیادہ یوز ہوں گے. اس میں سے بھی ماضی معلوم اور مضارع معلوم سب سے زیادہ یوز ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اس طرح کی آپ اگر کوشش کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عربی زبان کو سمجھنے والا، عربی زبان پر عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.